व्यू 360 में क्या अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्की की सिफारती कोशिशें यूक्रेन में जारी रूस की जंग को रोक पाएंगी? अफगान खातून सहाफ़ी ज़हरा नबी से मुलाकात, जिन्होंने मौका मिलने के बावजूद अफगानिस्तान न छोड़ने का फैसला किया। और एक नई रिपोर्ट में विटामिन डी की अफादियत के बारे में सवालात, हक़ाइक़ के बारे में जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है? असल खतरा विटामिन डी की बड़ी खुराकें हैं जो लोग डॉक्टर के नुस्खे से या आईवी के जरिए देते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं एरम अब्बासी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो यूक्रेन में वाक़े यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट की हिफाजत को यकीनी बनाएं। 6 माह पहले जंग के आगाज़ पर रूसी अफवाज ने जनूबी यूक्रेन में वाक़े ज़पोरिज़िया नामी न्यूक्लियर प्लांट पर कब्ज़ा कर लिया था। गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और तुर्क सदर एर्दोआन के साथ एक मुलाकात में यूक्रेन के सदर ने मुतालबा किया कि रूस इस प्लांट से अपने फ़ौजी दस्ते वापस बुलाए और अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी तवानाई के इदारे IAEA को इसकी निगरानी के लिए वहाँ जाने दिया जाए। तीनों रहनुमाओं ने न्यूक्लियर प्लांट के मसले के अलावा यूक्रेन से अनाज की बरामदात को यकीनी बनाने के बारे में बातचीत की। हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्की के ताउन से रूस के साथ तय पाने वाले मुआहदे के तहत बहरी जहाज़ यूक्रेन से अनाज दूसरे ममालिक ले जाने के काबिल हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ओडेसिया का बंदरगाह का दौरा भी करेंगे। जनरल सेक्रेटरी इस्तांबुल भी जाएंगे, जहां वो जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा करेंगे जो यूक्रेन से अनाज लाने वाले बहरी जहाज़ों की निगरानी का जिम्मेदार है। तुर्की यूक्रेन जंग के तनाज़े में जो किरदार अदा कर रहा है, उसमें वो यूक्रेन का हलीफ भी है और रूस का दुश्मन भी नहीं। ये कहना है डॉक्टर सोनार चॉपडाय का। डॉक्टर सोनार वाशिंगटन इंस्टीट्यूट में टर्किश रिसर्च प्रोग्राम के सीनियर फेलो और डायरेक्टर हैं। उनकी ताज़ा तरीन किताब अ सुल्तान इन ऑटम है। मोना काज़म शाह से ख़ित्ते और ख़ास तौर से यूक्रेन जंग में तुर्की के किरदार पर बात करते हुए डॉक्टर सोनार ने कहा कि तुर्की बातचीत के ज़रिए दोनों फरीकों को करीब ला सकता है, लेकिन जंग तभी ख़त्म होगी जब यूक्रेन और रूस इसे ख़त्म करने का खुद फैसला करेंगे। Well, this is the first visit by Turkish President Erdogan to Ukraine since the beginning of war and Russian attack on Ukraine earlier this year. इस साल के शुरू में जंग के आगाज और यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद तुर्क सदर अर्दवान का ये यूक्रेन का पहला दौरा है। तुर्की ने रूस के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बरकरार रखते हुए यूक्रेन को अस्करी इमदाद फराहम करने की पॉलिसी अपनाई हुई है। मुझे लगता है कि उसमें अर्दवान और ज़ेलेंस्की मुमकिना तौर पर स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद और शराकत दारी की तफसीलात तय करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत अहम है क्योंकि बुहिरा असवद की तारीख के तनाजुर में सैकड़ों सालों से यूक्रेनी रूस के इत्तेहादी थे और अब यूक्रेन अपनी राह बदल रहा है। वो तुर्कों की तरफ जा रहे हैं और मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई अहम पेशरफ्त है। लिहाजा मैं कहूँगा कि हम तुर्की और यूक्रेन के दरमियान अहम स्ट्रेटेजिक ताउन के ऐलानात देखेंगे। Are switching sides. They are going on to the side of Turks, and I think this is a seismic development. So I would say we'll see announcements of major strategic cooperation between Turkey and Ukraine. So Turkey is in a very तुर्की एक मुनफरिद पोजीशन में है। इसने रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अपने राब्ते बरकरार रखे हैं। क्या आपके ख्याल में तुर्की के पास इस जंग को ख़त्म करने के लिए असर व रसूख है? I think that Turkey is indeed in a unique position. I would describe its policy as being मैं समझता हूँ कि तुर्की वाकई एक मुनफरिद पोजीशन में है। मैं उसकी पॉलिसी को प्रो यूक्रेन होने के साथ रूस मुखालिफ ना होने की पॉलिसी कहूँगा और उसका तुर्की की सालिस का किरदार अदा करने की ख्वाहिश से गहरा ताल्लुक़ है। ये दोनों फरीकों को इकट्ठा करना चाहता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि तुर्की जंग ख़त्म करने की पोजीशन में है। मेरे ख्याल में जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब रूस या यूक्रेन ये फैसला कर लेंगे कि वो मज़ीद नहीं लड़ सकते। मेरे ख्याल में तुर्की दोनों फरीक़ैन को एक दूसरे के करीब ला सकता है और उस वक्त अमन मुज़ाकरात करवा सकता है जब वो फैसला कर लेंगे कि अब वो मज़ीद नहीं लड़ सकते। violence or war as a means to their end. What do you think is the impact? आप तुर्की की पोजीशन को खित्ते में किस तरह देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बुहिरा असवद में तुर्की का किरदार रूस और यूक्रेन के दरमियान हकीकी तौर पर एक पावर ब्रोकर का है, क्योंकि तुर्की के बुहिरा असवद के बेशतर पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन उसके मुकाबले में मशरिक़ वस्ता में एक सालिस के तौर पर उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है।
قطر کو چھوڑ کر اور عراق میں کرد حکومت کے کچھ حصوں اور لیبیا کی بین الاقوامی حمایت یافتہ حکومت جو اس ملک کے آدھے حصے پر قابض ہے، ان کے علاوہ ترکی کے خطے میں تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ اور یہ کافی حیران کن ہے کیونکہ تقریباً ایک دہائی قبل جب ترک صدر اردوان نے مشرق وسطی میں مسلم اکثریتی ممالک کی رہنمائی کے ذریعے ترکی کو ایک اہم طاقتور قوم بنانے کی پالیسی کا آغاز کیا تھا، اس وقت سب کی نظریں ترکی پر تھی۔ مگر اب شمالی افریقہ میں مشرق وسطی کے خطے میں حالات اس کے برعکس نظر آ رہے ہیں، جہاں ترکی تنہائی کا شکار ہے اور اب وہ اس خطے کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترکی نے حال ہی میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے تعلقات کی از سر نو تشکیل کی ہے۔ اسرائیلیوں کے ساتھ بھی پھر سے تعلقات بہتر کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ترکی مصر اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی نئے سرے سے تشکیل کر پائے گا؟ یوکرین پر روسی حملے نے چرنیہیو کے علاقے کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ شہر کے معمر رہائشی شدید مشکلات میں ہیں کیونکہ لڑائی کی وجہ سے ان کے گھر اور ذاتی املاک تباہ ہو چکی ہیں، لیکن کچھ رضاکار ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور معمول کی زندگی میں ان کی واپسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تفصیلات یوکرین سے وائس آف امریکہ کے اس رپورٹ میں۔ اناتولی بابینکو حال ہی میں 79 برس کے ہوئے ہیں، لیکن اس سال انہوں نے اپنی سالگرہ نہیں منائی۔ ان کے پاس پارٹی کی میزبانی کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ روسی راکٹوں نے چرنیہیو کے علاقے میں ان کا گھر تباہ کر دیا۔ اناتولی نے ساری زندگی سخت محنت کی ہے اور اس عمر میں انہیں بے گھر ہونے کی توقع نہیں تھی۔ ان کے لیے حیران کن بات یہ ہے کہ روس نے ان کے آبائی ملک پر حملہ کیا۔ میں ایک حساس انسان ہوں، میں ہر چیز کو شدت سے محسوس کرتا ہوں۔ جب میں اس بارے میں بات کرنا شروع کرتا ہوں تو بہت جذباتی ہو جاتا ہوں۔ میرے لیے سب سے تکلیف دہ وہ بات ہے کہ روسیوں نے ہمیں دھوکہ دیا، لیکن ہم زندہ رہیں گے۔ اوکسانا دیکتیارینکو بھی چرنیہیو کی رہائشی ہیں اور یہاں موجود سب سے زیادہ پرجوش رضاکاروں میں شامل ہیں۔ ان کی سوشل نیٹ ورک پر پوسٹ نے معمر افراد کے لیے جزوی طور پر فیکٹریز میں تیار کیے گئے کئی ماڈیولر مکانات کی خریداری کو ممکن بنایا۔ اوکسانا تقریباً ہر ہفتے ان سے ملتی ہیں، تازہ گروسری لاتی ہیں، ان سے بات کرتی ہیں اور ان کی ہر ممکن مدد کرتی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں اس وقت تک مدد کروں گی جب تک میری ہمت ختم نہیں ہوتی، اور سچ پوچھیں تو اب میری ہمت بھی جواب دے رہی ہے۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب میں تازہ روٹی لے کر آئی اور دیکھا کہ لوگوں کی مدد کی کتنی اشد ضرورت ہے۔ بہت سے خاندان چلے گئے لیکن معمر افراد اپنا گھر چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اور انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ اوکسانا جو کھانا لاتی ہیں وہ 82 سالہ نتالیا ناوزیننکو کو دستیاب واحد کھانا ہے۔ ان کے پاس پکانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ روسی فوج نے نتالیا کے گھر کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ گھر جل گیا، میں جھاڑیوں کی طرف بھاگی، ایک گائے بچی تھی، میں نے اسے کھول دیا۔ میرے ہاتھ پہلے ہی جل چکے تھے اور میرے جوتوں اور چادر میں آگ لگی ہوئی تھی، اور جب میں اس رات کے بعد واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ اوکسانا چرنیہیو کے اندر اور باہر مقیم مکینوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، حالانکہ ان کے اپنے گھر پر گولہ باری کی گئی تھی۔ اس وقت وہ اپنے شوہر اور 14 سالہ بیٹے کے ساتھ مغربی یوکرین چلی گئی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ روسی انہیں اور ان کے خاندان کے افراد کو گولی مار دیں گے۔ ہم اس وقت وہاں سے نکلے جب علاقے میں بہت زیادہ گولہ باری ہو رہی تھی۔ روسی فوجی پہلے ہی علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ جنگ میں اوکسانا کے کاروبار کو بھی نقصان پہنچا۔ حملے سے پہلے وہ فیشن ڈیزائنر کے طور پر کام کرتی تھی، لیکن پھر جنگ سے تباہ شدہ ان کے اسٹوڈیو کی چھت سے پانی رسنے لگا اور ان کا سارا کپڑا تباہ ہو گیا۔ ان کے اندازے کے مطابق انہیں لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ یہ ورک شاپ اس گھر سے زیادہ مہنگی ہے۔ سارا کپڑا خراب ہو گیا ہے، اسے پھینکنا ہوگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اب کیا کروں گی۔ فی الحال وہ اپنے کاروبار کو بحال نہیں کر سکتی۔ وہ رضاکارانہ سرگرمیوں میں بہت مصروف ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر میں فلاحی مرکز قائم کیا ہے جہاں دوسرے رضاکار ضرورت کی چیزیں لے کر آتے ہیں۔ ان میں بچوں کے کھانے سے لے کر کپڑے اور پلیٹس شامل ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہیں سب سے زیادہ مدد کی ضرورت ہے۔ اینا کوستوشنکو کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ، تازہ ترین خبریں، دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے۔ دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور شیئر کریں۔ سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں۔ پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں۔ پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر۔ VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے۔
افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد بہت سے لوگ ملک سے فرار ہو گئے، لیکن ایک افغان خاتون صحافی زہرا نبی کہتی ہیں کہ افغانستان ان کا گھر ہے، وہ اسے چھوڑ کر کیوں جائیں۔ وہ اپنے حقوق کی جنگ کے لیے پرعزم ہیں۔ افغانستان پر طالبان کی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر ہماری خصوصی سیریز میں آج ہم آپ کو اس نڈر افغان خاتون کی کہانی دکھائیں گے۔ This is my homeland. یہ میرا وطن ہے، میرے دادا دادی اور میں ہم یہیں پیدا ہوئے تھے۔ This land is really a good land for us. یہ زمین واقعی ہمارے لیے اچھی زمین ہے۔ مشکل وقت میں مجھے اپنی سرزمین نہیں چھوڑنی چاہیے۔ میرے خیال میں یہ ایک ذمہ داری ہے، ورنہ وطن کوئی معنی نہیں رکھتا۔ My name is Zahra Nabi. میرا نام زہرا نبی ہے۔ میں ایک صحافی ہوں جو افغانستان میں اور بنیادی طور پر کابل شہر میں رہتی ہوں۔ وہ روز بروز طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، امیر ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہاں کے لوگ خاموش ہیں کیونکہ وہ طالبان کی حکمرانی کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں ایسا کوئی طاقتور نہیں دیکھ رہی جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ I have less hope. میری طالبان کے بدلنے کی امید کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے مجھے بہت برا لگتا ہے، لیکن میں خود کو مصروف رکھتی ہوں۔ اگر آپ خود کو مصروف رکھیں تو یہ آپ کو افسردہ نہیں کرے گا۔ اس لیے میں رپورٹس جمع کرتی رہتی ہوں، باوجود اس کے کہ میرے پاس ان رپورٹس کو نشر کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میرے لیے یہ انہیں محفوظ کرنے جیسا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ایک دن میں لوگوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ انہیں شیئر کر سکوں گی کہ یہ لوگ اکیلے رہ گئے تھے اور کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ طالبان مجھے کام کرنے دیں، انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی۔ میں رپورٹس اور دیگر مواد جمع کر رہی ہوں۔ یہ واقعی آسان نہیں ہے، لیکن میں یہ کام کر رہی ہوں، کبھی چھپ کر۔ کچھ پریس کانفرنسوں میں وہ مجھے جانے دیتے ہیں اور کچھ میں نہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتی، اور یہ کہ اتنی نقصان دہ نہیں کہ ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ 10 ماہ قبل جب طالبان برسر اقتدار آئے تو مجھے واقعی امید تھی کہ 6 ماہ کے بعد تبدیلی آئے گی، کیونکہ لوگ افغانستان کے اندر تھے۔ تب انہوں نے احتجاج شروع کیا، وہ شکایت کرنے لگے اور وہ قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ لوگ چلے گئے، کارکن، صحافی، وہ لوگ جو جانتے تھے، جو پڑھے لکھے تھے اور جو طاقتور لوگ تھے، وہ چلے گئے۔ اور اب میں اپنے ارد گرد دیکھ رہی ہوں، غریب لوگ، بوڑھے، بچے، زیادہ تر ناخواندہ عورتیں، ایسے لوگ جنہیں صرف اپنا پیٹ پالنے کی فکر ہے۔ اور پھر دوسری طرف میں ایک بہت طاقتور گروپ دیکھ رہی ہوں۔ طالبان کی پہلی پریس کانفرنس میں میں وہاں واحد افغان خاتون صحافی تھی۔ میں نے ذبیح اللہ مجاہد سے عورتوں کے حالات کے بارے میں پوچھا کہ کیا خواتین، بالخصوص میڈیا میں خواتین کو کام کرنے دیا جائے گا، اور کیا خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ ان کا جواب تھا، آپ کو انتظار کرنا چاہیے، ہم بعد میں اعلان کریں گے۔ جب ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ آپ انتظار کریں تو مجھے شکوک و شبہات ہوئے۔ وہ ماضی کی طرح ہیں، لیکن اس بار وہ بدل گئے ہیں اور ہوشیار ہو گئے ہیں۔ اب وہ جانتے ہیں کہ میڈیا کے سامنے، عالمی برادری کے سامنے یہ سب کیسے کرنا ہے، لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ آس پاس انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تو وہ بہت سخت اقدامات کرتے ہیں۔ احتجاج اور مظاہرے کر کے ہم اپنے مقاصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ آسان نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں لڑتی رہوں گی، لیکن لڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کے سامنے جا کر لڑوں گی، لیکن ہاں، میں ایسا جاری رکھوں گی، لوگوں کو ان کے حقوق سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بس تھوڑی سی کوشش، معاشرہ بدل جائے گا، لوگ بدل جائیں گے تو سب کچھ بدل جائے گا۔ یہ مشکل ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ اگر ہم کچھ کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ میں کبھی کبھی واقعی ڈرتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا، شاید وہ مجھے جیل میں ڈال دیں یا ایسا ہی کچھ اور۔ امید ہے کہ وہ مجھے زبردستی بے دخل نہیں کریں گے، کیونکہ میں دوسرے ملکوں میں پناہ گزین کے طور پر پلی بڑھی ہوں۔
ہم کابل میں تھے لیکن خانہ جنگی کی وجہ سے افغانستان سے چلے گئے. میں بچی تھی جو ارد گرد جنگ دیکھنے کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں سکتی تھی. ہر طرف تباہی مچی تھی. پچھلی بار جب طالبان نے شہر پر قبضہ کیا تو میں پاکستان میں تھی اور پرائمری اسکول جا رہی تھی. 2011 میں جب میری یونیورسٹی کی تعلیم ختم ہوئی تو میں نے کابل واپس آنے کا فیصلہ کیا. میری بہن کینیڈا میں ہے اور بھائی امریکہ میں ہیں. جب انہوں نے سنا تو وہ حیران ہو گئے. واقعی انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ میں کسی اور ملک میں رہنے کی بجائے افغانستان کا انتخاب کروں گی. انہوں نے کہا کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں، لیکن اس وقت مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی اور میں اکیلی واپس آئی تھی. 2017 میں بالآخر ہم اپنے خواب تک پہنچ گئے اور پھر ہم نے بانو ٹی وی کھولا. یہ عورتوں کے لیے عورتوں کا چلایا ہوا چینل تھا. کیمرہ پرسنز اور ڈائریکٹر سبھی خواتین تھیں. 15 اگست 2021 بھی وہ تاریخ ہے جسے میں بھول نہیں سکتی. طالبان اقتدار میں آئے، ہم نے ٹی وی اسٹیشن بند کر دیا. ہمارے بیشتر ساتھیوں نے ملک چھوڑ دیا. میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اکیلی تھی. ہم نے سارا سامان پیک کر کے محفوظ کر لیا. دن بدن میں نے خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کیا. جو بات مجھے سب سے زیادہ افسردہ کرتی ہے وہ یہ کہ ہر کوئی اور نوجوان سبھی کہتے ہیں کہ وہ اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے، بس چھوڑنا چاہتے ہیں. پھر مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں، آپ بھی ملک چھوڑ دیں. لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے موقع ملنے کے باوجود ملک نہیں چھوڑا. اب بھی میرے پاس ایسا کرنے کا موقع ہے. مشکل وقت میں بھی میں کھڑی رہ سکتی ہوں اور یہ باتیں مجھے روز بروز مضبوط بناتی ہیں. اور میں اپنے ارد گرد بہت سی لڑکیوں اور خواتین کو دیکھ سکتی ہوں جو کھڑی ہیں اور وہ جینے کی کوشش کر رہی ہیں. اور وائس آف امریکہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے ایک خصوصی پوڈ کاسٹ جسے پیش کر رہی ہیں بہجت جیلانی. اس پوڈ کاسٹ میں آپ کی ملاقات ہوگی کچھ ایسی معروف شخصیات سے جن سے گفتگو کے بغیر پاکستان میں ادب، ثقافت، ٹیلی ویژن اور صحافت کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی. دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک. وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے اس حقیقت کو قبول کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ماضی ہماری یادوں میں زندہ رہتا ہے. وقت تو کبھی رکتا نہیں. کیوں نہ ایک کام کریں، ہم خود رک جائیں اور دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کیا کچھ بدل گیا اور اس نے ہمیں کیسے بدلا. میں بہجت جیلانی. پچھلی 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے ریڈیو کے ذریعے آپ کا میرا ساتھ، اور اب وائس آف امریکہ سے میں آپ کے لیے لائی ایک نیا پوڈ کاسٹ کل اور آج. اس میں ہم بات کریں گے ان معروف شخصیات سے جنہوں نے پل پل بدلتی اس دنیا کا بھرپور مشاہدہ کیا. انہی سے بات ہوگی کل اور آج کی. مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی ماضی میں جھانک کر بہت مزہ آئے گا. تو آئیے ہر ہفتے سنیے میرے ساتھ VOA اردو کا پوڈ کاسٹ کل اور آج. ہم ایک عرصے سے سنتے آئے ہیں کہ وٹامن ڈی لینا ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے. تاہم حال ہی میں ہونے والی ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ وٹامن ڈی لینے کا نہ صرف کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ ان کا زیادہ مقدار میں لینا شاید نقصان دہ ثابت ہو. مزید جانتے ہیں صبا شاہ خان کی اس رپورٹ میں. میرے ہاتھ میں اس وٹامن ڈی کی بوتل کو سن شائن ان اے باٹل بھی کہا جاتا ہے. یعنی اگر آپ دھوپ میں نہیں نکلتے یا آپ کی عمر بڑھ رہی ہے اور اپنی ہڈیوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو معالج وٹامن ڈی سپلیمنٹس لینے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ اس کو ہڈیوں اور مدافعتی نظام کی صحت سے لے کر ڈپریشن، ڈیمنشیا، ذیابیطس جیسی بہت سے امراض کے ممکنہ حل کے طور پر فروغ دیا گیا ہے. CDC کے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں تقریباً 45% درمیانی عمر کی خواتین اور 38% درمیانی عمر کے مرد وٹامن ڈی سپلیمنٹس لیتے ہیں، جبکہ ہر سال لاکھوں امریکیوں کو وٹامن ڈی کی کمی کے لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. لیکن حال ہی میں نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں شائع ہونے والے ایک کلینکل ٹرائل سے پتہ چلا کہ یہ اتنا کام نہیں کرتی جتنا کہ اسے کریڈٹ دیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اصل میں یہ ایک ہارمون ہے جو جسم میں کیلشیم جذب کرنے میں مدد دیتا ہے، لیکن اوور دی کاؤنٹر اس سپلیمنٹ سے منسلک ہر مثبت دعوے کو نئی تحقیق بے سود ثابت کرتی ہے. اگر آپ ایک صحت مند شخص ہیں جس کے گردے نظام ہاضمہ معمول کے مطابق کام کر رہی ہیں تو روزانہ سپلیمنٹ وٹامن ڈی لینے سے کم خطرہ ہوتا ہے. اصل خطرہ وٹامن ڈی کی بڑی خوراکیں ہیں جو لوگ ڈاکٹر کے نسخے سے یا IV کے ذریعے دیتے ہیں. ڈاکٹر جہانگیر اس تحقیق کو جامع اور مستند مانتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وٹامن ڈی کی ایک عام اوور دی کاؤنٹر خوراک لینا آپ کے لیے نقصان دہ نہیں، لیکن اس میں واقعی کوئی اضافی فائدہ بھی نہیں ہے، اور اسی لیے یہ سوچنا ضروری ہے کہ وٹامن ڈی اگر فائدہ مند نہیں ہے تو اسے کیوں لیا جائے.
सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। कोविड-19 की वबा के बाद ये पहला साल है कि स्कूल के बच्चों को गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका मिला। कुछ स्टार्टअप्स तो एक बार फिर नए आइडियाज़ के साथ समर कोर्सेज मुतारिफ करा रहे हैं, लेकिन इन 2 सालों में सरकारी इदारों ने बच्चों की गैर निसाबी सरगर्मियों या कोर्सेज में कोई बेहतरी लाने की कोशिश की है या नहीं। लाहौर से समन खान की रिपोर्ट में जानते हैं। ये है लाहौर का चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स, जहां इन दिनों 4 से 16 साल की उम्र के तालिब इल्मों में से कोई ड्राइंग और रंगों की दुनिया को समझ रहा है तो कोई खताती को मेंटल मैथ के जरिए हिसाब सीधा किया जा रहा है, और क्रिएटिव राइटिंग और स्पोकन इंग्लिश जैसे तालीमी कोर्सेज भी बहुत से बच्चों को मसरूफ रखे हुए हैं। टारगेट क्या है? फीड्स के अंदर। और लाइफ स्किल्स और स्पोर्ट्स कोर्सेज भी बच्चों के दिलचस्पी का बहुत सा सामान लिए हुए हैं। बहुत से फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो इधर हैं वो हमारे स्कूल्स में प्रोवाइड नहीं करते हमें, आर्चरी और फुटबॉल और बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जो हमारी अच्छी हैं हमारे लिए, लेकिन वो हमें स्कूल में नहीं कराते हैं। शाम का टाइम है, गर्मी भी नहीं होती, और यहाँ मेरा फेवरेट यानी प्ले है फुटबॉल, तो मुझे यहाँ बहुत मज़ा आता है। कुछ अरसे से बेशतर निजी स्कूलों समेत बहुत से स्टार्टअप्स भी गर्मी की छुट्टियों में बच्चों की दिलचस्पी के मुताबिक कोर्सेज मुतारिफ कराना शुरू कर देते हैं। बच्चों को रोबोट्स बनाना और कोडिंग करना सिखाई जाती है। बहुत से बच्चे मौसीकी सीख कर वक्त गुजारते हैं। घुड़सवारी के मौके भी मुयस्सर आते हैं, लेकिन 2020 से 2021 में ऐसी तमाम सरगर्मियां महदूद हो गई थी। कोविड से जान छूटने के बाद जो बच्चे मोबाइल की तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब हो गए थे, उनसे जान छुड़ाने का ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही इकोनॉमिकल। सरकारी सतह पर चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स वो जगह है जहां बच्चों के लिए समर फीसरा प्रोग्राम मुतारिफ करवाया जाता है। इस प्रोग्राम में सुबह के औकात में 138 बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं, जबकि यहाँ शाम के कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं। 2 माह पर मुश्तमिल समर फीसरा में शामिल 14 कोर्सेज की फ़ीस 5000 है। हमारी कुछ सर्विसेज ऐसी हैं कि जो हमने स्पेशली डिज़ाइन की हैं स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए, और उनका जो एज ग्रुप है वो 4 to 18 ईयर्स हैं, और उनके लिए सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उसमें हम किसी भी चीज़ का कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। कोर्सेज़ की फ़ी भी बहुत मिनिमम है, 2000 पर कोर्स हमारी फ़ी होती है। वालिदैन भी अपने बच्चों में गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के बाइस आने वाली तब्दीलियों पर इत्मीनान का इजहार करते हैं। गवर्नमेंट ने वाकई एक रिलीफ दिया हुआ है, इसमें नो डाउट, और मैं समझता हूँ कि ये इस एक्टिविटी को कंटिन्यू होना चाहिए, बल्कि इसको इन्हेंस करें, इसको थोड़ा सा एडवर्टाइज करें। समर के अलावा भी या नॉर्मल डेज़ में इसके कोई टाइमिंग ऐसे कर लिए जाएँ कि बच्चे जो हैं रेगुलराइज हो जाएँ। बच्चे बहुत हैप्पी हैं। सबसे पहले सर रेडी होते हैं कि मामा आज मेरी ये क्लास है, ये वाली क्लास है, ये मैंने अटेंड करना है, मैंने आज बेल्ट है, कराटे की बेल्ट है, आर्चरी में मेरा कंपटीशन है, तो माशाल्लाह इट्स ए ब्लेसिंग। कोच रईसुल रहमान यहाँ गुज़िश्ता 23 साल से बच्चों को ताइक्वांडो सिखा रहे हैं। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स के ताइक्वांडो के प्लेयर जो हैं वो चाइना में, इंडोनेशिया में, अमेरिका में, कोरिया में, नेपाल में, चाइना में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और हाल ही में अभी एशियन चैम्पियनशिप हो रही है कोरिया में, और उसमें हमारी चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स की एक बच्ची फ्लावर ज़हीर बाजवा वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है। ये इदारा बहुत से निजी स्टार्टअप्स के साथ भी मुआहिदे करता है, जो अपने मयारी समर प्रोग्राम्स यहाँ के बच्चों के लिए मुफ्त या मुनासिब कीमत में इसी छत तले ले आते हैं। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में करवाई जाने वाली सरगर्मियों में रेस्क्यू 1122, ट्रैफिक पुलिस, हॉर्टिकल्चर जैसे इदारों से ना सिर्फ लेक्चर्स दिलवाए जाते हैं, बल्कि बच्चों की मुलाकात मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात से भी करवाई जाती है, ताकि बच्चे अपने इस वक्त से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। पाकिस्तान और ख़ित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। इसी के साथ एरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त।